बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। कौमी असम्बली का अहम इजलास, शहबाज शरीफ और असद उमर आमने सामने एक दूसरे को पुरानी दोस्ती के हवालों के साथ तंज के नश्तर भी बरसाते रहे। इमरान खान नई हुकूमत के पहले असम्बली इजलास से गायब। शहबाज शरीफ की बतौर ऑपोजिशन लीडर असम्बली में पहली तकरीर कैसी थी? आज असम्बली के अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन का माहौल कैसा था? आंखों देखा हाल जानेंगे रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन की जुबानी, जो कि प्रेस गैलरी में मौजूद थे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन का दिया जलने से पहले ही बुझा दिया गया। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भारत को अमन मुज़ाकरात की दावत के बाद भारत की हाँ के बाद ना, साथ ही भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत की भी धमकियां। भारतीय मीडिया दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात मामूल पर लाने में आखिर किस तरह से रुकावट है, तमाम नकात को जेर बहस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की भी बात करेंगे, जिसने जजेस और सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत के केस का फैसला महफूज कर लिया। जो लोग पाकिस्तान को धोखा देकर गए और बाहर जाकर जायदादें बना ली, उनके लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। डॉक्टर और असातिज़ा की दोहरी शहरियत पर कोई एतराज नहीं। दुनिया के साथ माली मामलात पर बात करने वाले सेक्रेटरी खजाना को मुनक़सिम वफादारी की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस के दोहरी शहरियत केस में निहायत अहम रिमार्क्स। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि रेडियो पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स को लीज पर देने का मामला, रेडियो मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। हुकूमत रेडियो पाकिस्तान की इमारत को किराए पर देने का फैसला वापस ले, 5 साबिक विफाकी सेक्रेटरीज इत्तलात का मुतालिबा। रेडियो पाकिस्तान की 7 मंजिला अरबों रुपए मालियत के बिल्डिंग क्या किसी टीवी मालिक को लीज पर देने के लिए खाली कराई जा रही है? इस अहम सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे, इसका फॉलोअप आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आमिर साहब, आप और रऊफ क्लासरा साहब मौजूद थे असेंबली हॉल में। असेंबली इजलास में बड़ा अहम इजलास था, यकीनी तौर पर अंदर का माहौल जानेंगे, मगर इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर की गरमाइश कितनी कम थी? आप ये चुपते हुए सवाल कर रही हैं, मगर हमने आजकल तहैया किया हुआ है कि हम मुस्बत बात से शुरू करेंगे। अच्छा। असेंबली का पहला फॉर्मल इजलास था, पहला दिन था, और अच्छी खबर यह है कि बड़ी धांसू किस्म का इजलास हुआ और बड़ी मज़ेदार इश्यूज़ पे बहस हुई। बुरी खबर सिर्फ ये थी कि इमरान खान साहब को वहाँ बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था। वो लाहौर में बैठे हुए थे। अब जब बुज़दार साहब जैसा चीफ मिनिस्टर लाएंगे तो उनको ये रोज़ लाहौर जाना पड़ा करेगा। मगर असम्बली के अंदर जो सबसे अच्छी बात ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी लॉन्चिंग थी, उनकी आज पहली स्पीच थी, क्योंकि उनको पहला मौका नहीं मिला था, शोर शराबे के अंदर उनकी पहली तकरीर नहीं हो सकी थी। आज उनकी लॉन्चिंग थी, फॉर्मल लॉन्चिंग हुई थी, शोर शराबे में हुई थी। शोर शराबे में तकरीर हुई थी, किसी से कोई सुन नहीं सका था, उन्होंने सुनने दी थी, उनकी किसी ने सुनने दी थी। आज इसलिए उनकी लॉन्चिंग थी। मगर उसकी हुआ ये कि उनकी तकरीर के बाद नॉर्मली ये होता है कि फिर बाकी सारे लोग भी करते हैं, और जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है मिनी बजट के ऊपर वो आखिर में देता है। तो आज एक उन्होंने रवायात से हट के असद उमर साहब ने शहबाज शरीफ की तकरीर का जवाब उन्होंने आज ही दे दिया, जिससे कि थोड़ा सा अपोजिशन ने भी शोर मचाया। हसन इकबाल साहब ने भी, खुर्शीद शाह साहब भी बुरा मनाया कि जनाब ये क्या बात हुई कि अब हर तकरीर का जवाब दें। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी रवायत है। वो इसलिए कि 50 स्पीचें जब होती हैं ना, तकरीरें हो जाती हैं, तो 2000 पॉइंट होते हैं, उनके जवाब नहीं आते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं आज का जवाब आज ही देखूँ, सामने ही आ जाए बात, दूध का दूध पानी का पानी। सो मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा, अगर इस तरह ही चलती रही तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब आ गई शहबाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग। शहबाज शरीफ साहब की बुनियादी जो चीज़ नज़र आई मुझे, क्लास साहब आपने भी वहाँ थे, बड़े आपने भी गौर की, वो ये कि वो रिकॉन्सिलिएटरी मूड में थे। वो अमन के पैगंबर थे, उन्होंने अमन की फाख्ता एक इधर बिठाई हुई थी और एक इधर बिठाई हुई थी। तो ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वो जो कोई दुखी कहानी का जिक्र नहीं किया कि मेरे बड़ी भाईजान के साथ बड़ी ज्यादती हुई और मेरी भतीजी को आप लोगों ने जेल में किया कर दिया, शर्म करें, और एस्टेब्लिशमेंट ये वो जो डिफाइंस थी ना, वो उनका बिल्कुल कोई नहीं। ना सिर्फ कि उन्होंने बड़ी ही रिकॉन्सिलिएशन और अमन की बातें की, साथ में यहाँ तक भी चले गए कि उन्होंने कहा जनाब इश्यूज़ पे मिसाक के मईशत आना चाहिए, इकनॉमिक इश्यूज़ पे जो है ना हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करें, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदाबाद जो है ना, आज उन्होंने ये कहा। अब ये बात कर रहे थे ना तो बैक बेंचर्स एक ताली बजा रहे थे।
اب وہاں پہ جو ہاکس ہیں، میں نے بڑا غور خاص طور پہ کیا کہ جو کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک سیاسی سپیچ ہو، پہلی سپیچ ہو، اور اس کا محور جو ہو وہ نواز شریف صاحب کی داستان ظلم سے سٹارٹ ہو. تو وہ انہوں نے، میں دیکھا ان میں سے کسی نے، ہاکس نے نہ کسی نے ڈیسک تھمپنگ نہیں کی، مگر بیک بینچز کی طرف سے اس بات کی ہوئی ہے کہ جناب ہم نے نہیں لڑائی کرنی. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ انہوں نے سیاسی تقریر نہیں کی. یہ آج وہ پتہ نہیں اب وہ پھنس گئے یا ان کو پھنسایا گیا. انہوں نے ایک اکانومسٹ والی سپیچ کی جو ہے نا، ایک فائنانس منسٹر والی کی. اکانومی میرا خیال آخری ورڈ تھا، 2-3 وجہ سے آخری ٹاپک تھا جو ان کو چوز کرنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو گند ڈال کے اکانومی کا گئے ہوئے ہیں، اتنا برا گند ہے کہ آپ کے 45 بلین کا ایکسپورٹس کا گیپ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، قرضے جو ہے 35 بلین ڈالر کے لے گئے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. اور کر کے جو گئے ہیں وہ نواز شریف صاحب گئے ہیں یا اسحاق ڈار صاحب جو کہ مفرور ہے. ان ساروں کا بوجھ جو ہے نا شہباز شریف صاحب نے غلطی سے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. اور وہ بھی ان کو یہ جو بتایا گیا تھا نا، غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی ان کو دیے گئے تھے اور وہ اسد عمر نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا جناب یہ آپ کو، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، میرے بڑے پرانے واقف ہیں، مگر آپ کو یہ فگرز دیے گئے ہیں تو آپ غلط ہیں. تو وہ ان کو نا 2-3-4 تو بڑا جھوٹ پکڑ لیے نا ان کے. انہوں نے بڑے شور سے شہباز شریف صاحب نے، وہ لاہور کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، وہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. یہ فرق ہے پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں، اور گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں. انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں جو سی پیک کا شور مچاتے ہیں کہ اس پہ بڑا سود ہے. وہ تو سود ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ قرضہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہے. تو وہ اسد عمر صاحب نے کہا جناب میں آپ کو درست کر دوں کہ یہ اس کے اندر 75% جو ہے نا وہ لون ہے، وہ اس کے اندر قرضہ ہے، اور 25% اس کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہے. تو وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایک تو وہاں غلطی کر کے شہباز شریف صاحب. دوسرا اسد عمر نے ان کو پکڑ لیا فرٹیلائزر پہ. وہ غلطی کر گئے جی فرٹیلائزر کے اوپر جو ہے نا جناب دیکھیں عام کسان پہ بڑا ظلم ہوا، ہم نے تو بڑی سبسڈی دی تھی اور یہ انہوں نے نہیں دی. انہیں ایک تو بتایا کہ جناب ہم نے سبسڈی دی ہوئی ہے. دوسرا آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کیونکہ آپ نے اپنی دفعہ اپنی بنائی بھی کھاد ایکسپورٹ کر دی تھی، باہر بھیج دی تھی، اور اس کے بعد یہاں کھاد کی بوری جو تھی نا جب وہ کی تھی تو 1200 روپے کی 1700 روپے کی بیچنی پڑی تھی. تو آپ یہ بات نہ کریں. تیسرا انہوں نے گیس کی جو یہ ابھی بہت زیادہ ریٹس بڑھائے ہیں، ہمیں بھی اس پہ کچھ آبجیکشنز ہیں، پر انہوں نے بھی کہا اس پہ ایکسپلینیشن یہ لی کہ جناب یہ اب ہمارے پہ نہ ڈالیں. ہم سے پہلے اوگرا نے یہ تجویز کیا تھا کہ 46% انکریز کی جائے، تو ہم نے تو صرف 30% کی ہے. تو دوسرا یہ آپ گیس جو پروفٹ میں جاتی تھی ہمیشہ، وہ 146 بلین کا ڈیفیسٹ گیپ چھوڑ کے گئے تھے. تو چارہ کار کوئی نہیں تھا. تو 5 سال جو آپ شاباش دے رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بڑھائے، تو آپ یا تو صاف پروفٹ میں چھوڑ کے جاتے. تو حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا اس پہ بڑا کنسسٹنٹ سٹانس ہے کہ یہ گیس چوری کو روکیں بجائے کہ ٹرانسفر کرنے کا. یہ تھوڑا سا اسد عمر صاحب سے ہمارا اختلاف ہے اینی وے، پر بیسیکلی اچھی بات یہ تھی اسد عمر صاحب نے کہ انہوں نے جو فائلرز والا ایک ایشو ہے کہ جو ڈاکیومنٹیشن روک دی ہے بجٹ کے اندر، انہوں نے کہا جناب وہ میں نے تنقید سنی ہے اور میں اس کی درمیانی راستہ نکالوں گا، موسٹ پرابلی واپس لے لوں گا، بجائے اس کے کہ آپ لڑتے جائیں کہ ہم نے جو کہہ دیا. یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو جائے تو واپسی لینے کی. میرا خیال ہے اس سے ان کا پہلی بڑا لمبا قد ہے، ابھی اور تھوڑا سا بڑھ گیا. پنچ لائن یہ ہے، اس کے بعد کلاس صاحب بھی وہاں تھے، ان سے سنیے گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نیشنل اسمبلی ہے، یہ وہ شعبدہ بازی وہ والی نہیں چلے گی، اور وہ نہیں چلے گی کہ یوں کر کے ہیٹ مار کے اور یہ کر کے ربڑ کے جوتے. یہاں ربڑ کے نہیں جوتے چاہیے، یہاں سالڈ لیدر چاہیے، اور وہ بھی بالکل سائز پہ فٹ کیا ہوا جو ہوا. یہاں وہ چلاکیاں نہیں چلیں گی. تو نیکسٹ ٹائم پھنسے نا، اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ ان کی نالائکیاں جو ان کو چٹیں دے رہے تھے نا آج اور فگرز دے رہے تھے، ان کی نالائکیاں پھنسانے کے لیے بچانے کے لیے انہوں نے آگے شہباز شریف صاحب کو پیش کیا. پارلیمانی سال کا آغاز، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب موجود نہیں تھے،
اپوزیشن لیڈر صاحب غلط اعداد و شمار کے ساتھ پیش آئے اور جیسے انہوں نے کہا کہ جوتے شوتے اپنے ذرا کس کے آیا کریں وہاں پہ، اب وہ پنجاب اسمبلی والا ماحول نہیں گیا. آپ نے عامر صاحب کے ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ دیکھی؟ جی جی بالکل نظر آ رہی تھی. یہ پتہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پہلے عثمان گلزار صاحب کا آپ کو سنا چکے ہیں. نہیں ان سے چھپائی نہیں جا، خوشی نہیں چھپائی جا سکتی کہ گڈ کاپ بن چکے ہیں. اب جو بیڈ سائیڈ آف جو پروسیڈنگ ہوئی ہے جو تھوڑی سی پی ٹی اے پہ جائے گی تو میری طرف چھوڑ کر انہوں نے کہا جی ہم کسی کر کے دکھا. مثبت باتیں کرنی ہیں، 1 مہینہ ہوا ہے. بالکل بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے. آپ مثبت کر کے رکھیں، ہمیں جو ہے نا بیڈ گائے کے طور پر پیش کریں. لیکن کیا کریں جی، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں عامر صاحب نے اپنے طریقے سے دیکھی، ہم ان کو اپنے طریقے سے دیکھی ہیں، اور دونوں دیکھنے والا سین ایک ہی تھا وہاں پہ. آپ کہہ سکتے ہیں اپنی نظر ہے، اپنا خیال ہے. 2-4 چیزیں، ایک تو جیسے وہی والی بات کہ عمران خان صاحب نے اپنی اس کو کنٹینیو کیا ہے جو پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے جو روایت رکھی تھی کہ پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لینا. نواز شریف صاحب نے سیریس نہیں لیا تھا، ان کا ہم نے انجام دیکھ چکا. یہ نہیں لینا چاہتے، صرف وزیر اعظم بننا تھا، ووٹ لینا تھا. اب جس دن موقع تھا ان کے لے کے آئیں، لوگ ان کی تقریر سننے کے، بات سننے کے، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، اس دن وہ غائب ہیں. ان کے نزدیک یہ کوئی بھی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ جناب کہ آپ کا بجٹ پہ آپ کی تقریر شروع ہو رہی ہے، آپ کے فنانس منسٹر نے کرنی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا اتنی اپوزیشن پاورفل بیٹھی ہوئی ہے. اب پیپلز پارٹی 5 سال بھگتا کے گئی ہے، اس کے فوراً بعد آپ کے نواز شریف صاحب بھگتا کے گئے یا ان کے وزیر بھگتا کے گئے. آپ کے 30 نہیں تو میرا خیال 20-25 کے قریب تو وہ فیڈرل منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلے 10 سال پاور میں رہے ہیں. ان تمام آگے ایشوز کو ایک ایک کو دیکھتے رہے. انہوں نے خراب کیا ہے، صحیح کیا ہے، مال بنایا ہے، نہیں بنایا، لیکن انہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو بھی اسد عمر بات کر رہے ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ رہا. یہ عامر صاحب نے تھوڑا سا نا مذاق اڑایا، خواجہ آصف صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے. میں لے دیتا ہوں کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ ان کو چٹ دے رہے تھے ان کو شہباز شریف کو کہ جناب کہ یہ بات بھی کہیں یہ بھی کہیں. یہ ان کا نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پہلی دفعہ قومی اسمبلی ہیں، اونٹ پہاڑ کے نیچے پہلی دفعہ آیا ہے. انہیں اب پتہ چلے گا کہ قومی اسمبلی کا لیول کیا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی آپ پہ بات کرے یا نہیں کرے. ان کے ایڈوانٹیجز دیکھیں. عمران خان صاحب کو تو چھوڑ دیں کہ اپنے انہوں نے پلیئر کو اکیلا چھوڑ دیں کہ بھائی صاحب تو جان، میدان ہے، وہ تلوار ہے، گھوڑا ہے، تو جان، تیرا کام ہے، تو سنبھال، میں ذرا کسی اور جگہ مصروف ہوں. اب ہوا کیا کہ جس دن یہاں پہ ٹیکس کا انہوں نے آ کے ٹیبل کیا، جس دن ٹیکس لگا ہے، آج بڑا سارا فگر سامنے 183 بلین روپیز کا انہوں نے بتایا، ریونیوز بڑھانے کے جو 183 بلین، اگر میں غلط نہیں کر رہا، 183 ارب روپیہ پاکستانی قوم کی جیب سے نکلنا ہے. اب قوم خوشی سے دے، رو کے دے، دینا تو آپ نے، آپ کی پہلے سے تنخواہ جو لگی اسی میں سے نکال کے دینا ہے. اس کو آپ آگے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جناب کیا کریں، خزانہ خالی تھا، تباہی تھی، بربادی تھی، یا آپ کی پارٹی ہے، حکومت ہے، آپ کے ہیں پی ٹی اے والے جناب کہ ہم تو جناب کہ ہمارا بل 5000 روپے ہے نا، ہم تو جا کے 10,000 روپے جمع کروائیں گے، اپنی حکومت کو سپورٹ کریں گے. دینا آپ لوگوں نے، اب خوشی سے دیں یا نہ دیں. اب ان کی سیریسنس دیکھیں کہ جس دن یہاں پہ بل آنا تھا یہ ٹیکسز کا، اس دن شہباز شریف صاحب نہیں آئے. ذرا سیریسنس دیکھتے ہیں، ذرا یہ جو قوم کا دن میں یہ درد ہے نا، اس دن شہباز شریف صاحب غائب تھے. اور بھائی صاحب اس ملک پہ لوگوں پہ 183 ارب کے بقول آپ کے ٹیکس لگ رہے ہیں. آپ کو تو اس دن بیٹھا ہونا چاہیے تھا، آنکھ رکھنی چاہیے تھی کہ کس کس بات میں نے کرنا. آپ غائب تھے. آج جب عمران خان کو ہونا چاہیے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے یا اپنی ٹیم کے ساتھ حوصلہ دیتے، ان کے نزدیک یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، وہ بھی غائب تھے. اب شہباز شریف کے ساتھ کون کون بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ یہ بڑا ٹف ایک آنے والے دنوں میں بڑا ایک اچھا کمپٹیشن ہمیں نظر آئے گا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں سر، وہ یہاں پہ یہ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر بھی رہے ہیں، وہ فارن بھی رہے ہیں، ان کو سارا. احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں جنہوں سے پیک آگے سارا دیکھا ہے. اور پھر ان کے ساتھ دیکھیں اس میں خورشید شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ایاز صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رانا تنویر حسین بیٹھے ہوئے ہیں. آگے چلے جائیں تو تھوڑا سا آپ کو نظر آئیں گے بلاول بیٹھتا ہے، بلاول کے ساتھ کچھ اور. انشاءاللہ زرداری صاحب کو ویسے آپ زیادہ بیٹھتا نہیں دیکھیں گے. آگے چلیں. چلو زرداری صاحب یہ پارلیمنٹ میں ریلیونٹ ہو چکے ہیں، ان کا نہ پہلے کنٹریبیوشن تھا نہ اب کی دفعہ ان کے. سو آج جب یہاں پہ میچ پڑا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اسد عمر جو اکیلے تھے، اور اسد عمر وہ ٹھیک ہے انہوں نے اچھی باتیں کی، اچھا دفاع کیا، لیکن ڈیفینسو پہ تھے. آپ نوٹ کریں وہ آخر پہ جا کے جیسے ان کو وہ ہٹ ٹھیک لگی ہے شہباز شریف نے کہ جناب لگتا ہے کہ آپ کو فنانس منسٹری میں اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ آپ نے شاہ محمود قریشی کی یا عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ باقی تمام ایشوز کو چھوڑ کے میں ذرا کشمیر پہ، ایک پاکستانی قوم کا آپ کو پتہ ہے انتہائی نازک مسئلہ ہے، انہوں نے کہا میں کشمیر پہ ایک بڑی دھانسو قسم کی تقریر کر لوں جو میرا خیال ہے اوائڈ کی جا سکتی تھی کہ وہ کوئی اور بندہ کر لیتا. فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا انٹرویو دیا، انہوں نے انڈین اس کو میرا نیوز ایجنسی کو دیا ہے، تو آپ کے وہ کافی تھا اس میں چوہدری صاحب بیٹھے تھے وہ بات کر سکتے تھے. سو یہ فنانس کے بندے کو فنانس تک رہنا چاہیے.
اور جو اسد عمر نے بات کی ہے نا کہ جناب کہ میں نے اس وقت، اور انہوں نے ٹانٹ کیا بیسیکلی ہماری طرف ہی کیا، کوئی شوز کی طرف، کہ سوشل میڈیا میری آج کل ایک تقریر دکھا رہا ہے جو میں نے آج سے کچھ 17 مہینے پہلے کی تھی، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جناب کہ تیل کی قیمتیں 40 روپے ہیں فلاں ہیں. انہوں نے پورا بتایا جناب اس وقت ڈالر اتنے کا تھا اتنے کا. حضور آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیں، آپ نے یقیناً ڈالر کی بات کی ہوگی، آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، لنک کیا تھا، اسے اب بھاگے نہیں اپنے آپ کو، اب بھاگے نہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ جو کرپشن ہوتی ہے، یہ جو ریونٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاورفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کرپشن جو ہے، یہ بڑا مال جو ہے، یہ تو بڑے لوگ یہ کھا رہے ہیں. یہ بات آپ کو آج شہباز شریف نے یاد دلوائی ہے کہ آپ تو کہتے تھے ہم بڑے لوگوں پہ ٹیکس کریں گے، آپ تو کہتے تھے ہم ان کا وہی والی بات جو آپ کو یاد ہو کہ شہباز شریف نے کی تھی، آپ کا پیٹ پھاڑ کے ہم دولت نکالیں گے. تو پیٹ پھاڑنا کدھر کیا ہے؟ وہ تو سارا انڈائریکٹ جو ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ نے وہی کچھ کر رہی ہے. سو ان کا اگر میرا یہ خیال ہے اچھا میچ پڑا ہے تو، لیکن بات ہوئی ہے کہ اسد عمر پہ ہم جتنی بھی تنقید کر لیں، الٹیمیٹلی تو آپ والی بات کہ 1 مہینہ ہوا ہے، 1 مہینے سے پہلے جو کوئی یہاں پہ میس مچا کے گئے ہیں، یا شہباز شریف صاحب ہوں، اور شہباز شریف صاحب کی کبھی اسحاق ڈار سے نہیں بنی، انہیں بھی احساس ہے کہ میرے بھائی صاحب ہوں یا میرے یہاں پہ اس میں ڈار صاحب ہوں، یا میس مچا کے وہ گئے ہیں. اور شہباز شریف نے جو بار بار ٹانٹ کیا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، انہوں نے 6 دفعہ اپنی تقریر میں کہا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب آج موجود نہیں ہیں، عمران خان صاحب موجود نہیں ہیں. سو یہ بات انہوں نے ریئلائز کروائی ہے کہ میں ایز این اپوزیشن لیڈر کے طور پر میں تو ہاؤس کو لے رہا ہوں سیریس. میں نے تقریر بھی کی ہے، جیسے تیسے تھے پوائنٹ میں بنا کے بھی لے آیا ہوں، لوگوں کو بھی بتایا کہ جناب کہ یہ کہ اپوزیشن میں کیا دعوے کرتے تھے اسد عمر صاحب، آپ کیا دعوے کرتے ہیں اور کتنا لوگوں پہ نئے ٹیکسز لا رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر آنا ہے ہاؤس کو لینا ہے سیریس، تو جناب وہ 5 سال اپوزیشن کے تھے، اگر مناسب سمجھیں تو جناب تشریف لے آیا کریں، تھوڑی ہاؤس کی کوئی عزت بن جائے گی. وقفہ تو نہیں لینا، 1 منٹ ہے، وقفہ ہے تو اس کے بعد میں گڈ کاپ آج پورا بنوں گا. اچھا، یعنی کہ ابھی کچھ بتانا باقی ہے. چلیے، بڑی اہم ڈیٹیل ہے جو کہ بتانا آپ تک ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کی بھی بات ہوگی کہ پاکستان کی جانب سے امن کا دیا جلانے کی کوشش کی گئی، مگر بھارت کی ناں نے یہ جلنے سے پہلے ہی کیوں بجھا دیا. ایک چھوٹی سی بریک، ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسمبلی اجلاس سے متعلق مزید بہت سی اچھی باتیں آپ بتانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا آج میں گڈ کاپ بن دوں. کلاس صاحب جو ہے نا ہمیشہ بنتے ہیں، وہ جو ہے وہ اچھا آسان کام ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کلاس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی طرف بڑے بڑے بیٹھے ہوئے یہاں اکیلا اسد عمر. آج اکیلا اسد عمر ہی نظر آ رہا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری والا یہ ہو گیا ہوا تھا. ایک ہی اکیلا ہی کافی بھاری تھا، کیونکہ جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو پچھلے 5 سال کی ٹریننگ جن لوگوں کی ہوئی ہے کمیٹیوں میں بیٹھنے کی، اور اس کی جنہوں نے اس مل سے گزرے ہیں، ان کو ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے. اور وہاں پہ کہا صاحب وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا میرا خیال اس کا اسد عمر صاحب کا یہ بڑا اچھا ایکسپلینیشن تھی کہ وہ جو 70 بلین کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ 18 سی سی کی کاروں پہ، ایکسپینسو فون پہ، وہ اپر اس پہ لگائیں گئے ہیں. وہ والا میرا خیال ان کا وہ والا تھا. دوسرا انہوں نے یہ جو خواجہ آصف اور احسن اقبال صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بڑے وہاں پہ بڑی توپیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا. یہ بڑی کمپرومائزڈ توپیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ. اور خواجہ آصف صاحب ٹھیک ہے بہت بڑے، پہلے تو یہ ویسے ہی آج کل ذرا کچھ وجوہات کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں، جب سے وہ ان کا ریویو سے کلیئر ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب کن چیزوں پہ بولیں گے؟ یہ شہباز شریف کا تو پسایا گیا تھا. یہ انرجی کے اندر ٹھیک ہے میگا واٹس بڑھ گئے، مگر $10 بلین کی جو مس مینجمنٹ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کا اس میں بہت زیادہ قصور ہے. جو صحیح اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 480 بلین کا تو پہلے حساب دے دیں جو آپ نے کلیئر کیا تھا زیرو پلیٹ کر کے، اور اس کے بعد 1180 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں. تو یہ جواب انہوں نے بھی دینے ہیں. احسن اقبال صاحب نے بھی جو سی پیک ہے وہ بار بار اس کو کہ جی کوشچن نہ کریں،
پر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اس پہ ان کو ڈیفینسو بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے چائنا بھی کوئی ایسے ان کے بھی جذبات مجروح نہیں ہوتے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں اور ریویو کرنا چاہ رہے ہیں، نظر مارنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایگریمنٹ کیے گئے ہیں پچھلی اس میں وہ سامنے لائے جائیں، اور کچھ کے اوپر اگر نیگوشیٹ کیا جا سکے، ری نیگوشیٹ کیا جا سکے کہ جناب اس میں شاید ہمارا انٹرسٹ واچ نہیں کیا گیا، تو اس سے سی پیک خطرے میں نہیں آتا اور نہ اس سے چائنا ناراض ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ہی سی پیک کی بات آتی ہے کہ جناب کچھ چیزیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نون لیگ والے شور مچا دیتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم کو آنے کی ضرورت نہیں، اسد عمر صاحب اکیلے بھاری ہیں. دے دیے، عمران خان صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے، شامد قریشی کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاؤس میں، فواد چودھری کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک اسد کام کر لے گا، سارے کے سارے اکانومی بھی سنبھال لے گا، وہ انڈیا کے ساتھ میچنگ ریسپانس بھی دے گا، اس کے بعد ہمیں وہ کشمیر بھی لے کے دے دیں گے اور ان کو ڈیفینڈ بھی کرے گا، وہ پھر اس کے چائنا کے سارے پروجیکٹس بھی وہ خود دیکھ لیں گے. باقی میرا خیال ہے اس سے بہتر کیبنٹ کو چھوٹا کرنے کا کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. ایک میں ایک میرا رانجھا یہ میرا خیال ہے کر لیتے. عامر صاحب جیسے آپ نے سارے کام 1 in 10 کر کے اسد صاحب کو دے دیے، میرا خیال اس پوائنٹ پہ اس کی شہباز شریف صاحب کی بات ٹھیک تھی کہ حضور جو کوسچنز آپ سے کیے گئے، ایک طرف تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ آسمان گر پڑا ہے، جو گر پڑا ہوگا، دوسری طرف آپ آسمان کو کہتے ہیں 2 منٹ رک جا یار، تو ذرا تھوڑے سی فرق کے بعد میں ذرا کشمیر کی وزٹ کر لوں. تو وہ بات ٹھیک تھی آپ کی کہ جب آپ اس میں کھڑے آرگومنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ فواد چودھری صاحب نے بڑا، میں نے جیسے پہلے کہا، انڈین ویب سائٹ کو بڑا اچھا انٹرویو دیا ہے، وہ بیٹھے بھی ہوئے تھے، اچھے سپیکر ہیں، اچھی بات کرتے ہیں. آپ ان کو اشارہ کر دیتے کہ جناب اب ذرا آپ کھڑے ہو کے کشمیر پہ یا دیگر ایشوز پہ بات کریں. یہ ایشوز بہت بڑے سیریس ہیں، اسد کو بھی پتہ ہے. جو بات شہباز شریف صاحب نے کیا، ہم سب سے بڑے ان کے نکات ہیں رہے ہیں، یہ چیزیں ہم ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. جو آپ نے اچھی بات کی ہے، یہ تو ہاؤس میں نہیں جاتے تھے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا کہ ہاؤس میں ہو کیا رہا ہے. اس لیے اب ہر بات پہ کہتے ہیں یار ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. جاب ایٹ وہ ٹریننگ کیا کہتے ہیں، ٹریننگ ایٹ جاب شروع ہوئی ہے ان کی. جواب در جواب، سوری بات کر رہا ہوں، جواب در جواب نہیں دے سکتے. ان کے جواب جو احسن اقبال صاحب دیں گے کیونکہ وہ فگرز رٹے ہوئے تھے، وہ پتہ چل رہا تھا کہ تیاری نہیں ہے. وہ ان کی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شہباز شریف کو کسی نے تقریر وہ وہاں پہ تیار کر کے دیا، لیکن سب یہ کچھ کرتے ہیں. جو سب سے بڑا شارٹ تھا مجھے جو اس میں لگا، جو ٹیکس کا انہوں نے سلیبز انہوں نے بڑھائے، اس میں بڑے میجر ٹیکسز لگے ہیں. وہ قوم کیونکہ محبت میں کھڑی ہوئی ہے نا، ابھی نہیں سمجھ آ رہی. ابھی میں یہ ملتان سے دنیا اخبار کی خبر دیکھ رہا تھا کہ سیمنٹ کی بوریاں کی قیمتیں بڑھا دی انہوں نے گیس کی وجہ سے. ابھی اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، لیکن وہ ابھی سے آپ سنتے ہیں گیس کی وہاں پہ اس کا بہانہ بنا کے ملتان کی بتا رہا ہوں. ایسا لوگ افیکٹ ہوں گے نا اس سے. انہوں نے وہاں پہ سیمنٹ کی قیمتیں بڑھا دی ہیں سر، انہوں نے سریے کے ساتھ بڑھا دی ہیں، انہوں نے بجری کی بڑھا دی ہیں، کیونکہ وہ سیمنٹ کی جو بڑھ گئی اس کے ساتھ اٹیچ جتنے گھر بنانے کے ہیں. ایک آپ کو 3000 اینٹوں کی جو ملتی تھی، آپ کو ٹرالی ملتی تھی 18,000 کی، وہ انہوں نے 24,000 کی کر دی. وجہ انہوں نے گیس مہنگی ہو گئی ہے. تو ہر چیز کو آپ وہ ڈال دیں گے کہ ذرا ورلڈ کپ ہو لے، ورلڈ کپ ہو گیا جناب، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. جو سلیب انہوں نے انکم ٹیکس کا بڑھایا ہے، جو اس پہ شہباز شریف نے ان کو کہا کہ حضور ہم تو اس کو ہم 30% سے 15% کر گئے تھے. آپ نے وہ جو آتے ہیں نا اس کی طرح سمجھدار سیلز مین کی طرح، آپ نے 100 روپے کا ریٹ کرنے کی بجائے آپ نے آ کے اس کو 99 روپیہ کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں 100 روپیہ ہے، یہ 99 روپے ہے. سیم انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اس کو آ کے، یہ نواز شریف کی حکومت 15% ٹیکس تھا، انہوں نے اس کو 29% کر دیا ہے، دوبارہ بڑھا دیا. لیکن 30 نہیں کیا تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ نواز شریف صاحب نے تو 30 کیا تو ہم نے دوبارہ 30 کیا ہے. تو انہوں نے 29 کے چھوٹی چھوٹی چلاکیاں کر رہے ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ آپ کو چلاکیوں کی ضرورت ہے جب قوم تیار ہے آپ کو اربوں روپے دینے کو. قوم پہلے بھی لوٹی ہے اور بڑی خوشی سے لوٹی ہے، انہوں چھتر بھی کھائے ہیں، پیاز بھی کھائے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ لوٹ کے گئے ہیں. مطلب ہمیں نہیں بتایا جا رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب سے، میں نے بھی بل دینا ہے جناب، مجھے بتایا جائے کہ 154 بلین روپیز، یہ 150 بلین گیس خسارہ کیا چیز ہے. آپ مجھے ایکسپلین کریں تھوڑا سا، لوگوں کو ایکسپلین کریں خسارہ کیا چیز ہے. آپ نے سمپل لکھ دیا خسارہ، اب لوگ سمجھتے رہیں بوجھتے رہیں. جناب یہ چوری ہوئی ہے. یہ چوری کس نے کی ہے؟ بلز نہیں دیے گئے آپ کو، کچھ آپ نے سیکٹرز کو آپ نے فیورز دی ہیں، کوئی ایگزمپشن دی ہیں، کوئی SRO جاری کی ہیں. آپ لوگ بلیو کرتے تھے اور نعرے مارتے تھے کہ ہماری حکومت ٹرانسپیرنٹ ہوگی، ہم چوریاں نہیں کریں گے. ان کے سے پہلے کا اوگرا کا فگر ہے. میں سمجھ گیا. I am not debating کہ ان کا قصور ہے. I'm not talking about it. اسد عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، عمران خان کا کوئی قصور نہیں، مان لیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ڈیٹیل دیں، ہاؤس کو ڈیٹیل دیں کہ 154 بلین روپیز کا یہ جو گیس کا خسارہ ہے، خسارہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا. چور کون سے ہیں اور آپ نے اس کا ان چوروں کا ازالہ اگلے سال کیسے کرنا ہے؟ ایک چیز کہ یہ جو $10 بلین کا لاس اینوئل ہو رہا ہے، یہ اگلے سال چوروں کو کیسے نظام بنائیں گے؟ چوروں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے، وہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں. نہ انہوں نے اینگرو سے انہوں نے لیے ہیں جن پہ جرمانہ کیا تھا یا کمپٹیشن کمیشن نے،
ना 5 अरब रुपया। इकबाल साहब अहमद से सेकंड टर्मिनल के उसको जो पेनल्टीज हुई हैं वो पेनल्टीज नहीं दे रहा, वो नहीं ले रहे और ये जिक्र भी नहीं करेंगे। इकबाल साहब अहमद का नाम भी नहीं सुनेंगे इनसे, जो आपके फेवरेट हैं, जिनका बड़ा गुड काप बन रहे थे, इनके नाम लेके दिखाएं जरा, नहीं लेंगे। एंग्रो का नाम नहीं लेंगे, असद उमर साहब नहीं लेंगे, फौजी फर्टिलाइजर का नाम नहीं लेंगे। लेना पैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फौजी फर्टिलाइजर ने भी देने हैं और एंग्रो ने भी देने हैं। $2,72,000 जो रोज आप एंग्रो को दे रहे हैं LNG का जो टर्मिनल का, उसकी जरा डिटेल आपने हमारे साथ शेयर करनी थी। कैसे दे रहे हैं, किस बुनियाद पे दे रहे हैं? उनके यहाँ महीनों टर्मिनल नहीं चलता, आप लोग उनको डेली बुनियाद पे कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे $2,72,000 दिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। हमें कहते हैं टैक्सेस दें, हमें कहते हैं इंडायरेक्ट यहाँ टैक्सेस दें। सो मुझे थोड़ा सा ये है कि आप हमारे पे बर्डन डालें, ये काम है, आसान काम है। अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं, जो जी होगी वो, याद है बिजली के बिलों को आग लगाते थे, वो कल आग लगने वाली है, सुना है वो आने वाले हैं। ठीक है सर, हमें थोड़ा सा जरूर बर्डन डालें, लेकिन हमें बताया जाए कि 1180 अरब रुपया इसमें चोरी किसने की है। ये सर्कुलर डेट होता क्या है, ये लोगों को समझाएं जरा, पार्लियामेंट में लेके हमारे जैसे नए लोगों को समझाएं इसमें चोरी कितनी है, पेमेंट्स का आप कैसे कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल, उसमें LNG, उसमें गैस, आपके कितने प्लांट चल रहे हैं। लोगों को ये चीज़ें नहीं बताते थे इसाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब नहीं बताते थे, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान प्री ऑडिट ये नहीं होने देते थे। आप लोग तो होने देने वाले हैं। सो कल आई उम्मीद करता हूं जब कल असद उमर साहब आएंगे, ये उमर की जगह उमर अयूब साहब को समझाना चाहिए या गुलाम सरवर को समझाना चाहिए ये, और मेरा ख्याल है वो समझाएंगे भी। उनको अगर अपनी नौकरी बचानी है कि अपनी जस्टिफाई करनी है कि वो करके ये पुरानी चोरियां हमें एक्सप्लेन तो कर दें कि ये गया किधर है। मैं 500 मिलियन का रोता रहता हूँ, अभी भी ऑनगोइंग है, जिसकी वजह से आगे गैस की शॉर्टेज आने वाली है। ये 500 मिलियन की जो चोरी हुई है कि 3 कार्गोज जो कैंसिल किए गए, जिसकी वजह से टर्मिनल्स ने भी पैसे, ये जो कैपेसिटी चार्जेस आप जिक्र कर रहे हैं बना रहे हैं, उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई। तो आमिर साहब ये जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और जिसका ताने दिए हैं बार बार शहबाज शरीफ ने असद उमर को, असद के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि असद इनमें से उन लोगों में से थे, असद उमर, आरिफ अलवी, शफकत महमूद, मुराद सईद, जो 4-5 लोग मुझे याद आ रहे हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे पार्लियामेंट की ये प्रोसीडिंग में, कमेटीज़ में। ये लोग करते रहे, काम किया इन्होंने, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। असद उमर को करते हैं, आरिफ अलवी साहब को करते हैं, उसमें आप मुराद सईद को करते हैं, शफकत महमूद को करते हैं कमेटीज़ में। इनको पता है समझ का, इन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की हुई हैं, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए जो हमने कानून से सुने हुए हैं। अब वही वादे दावे जब वो आके हमें मजबूरें समझाने की कोशिश करते हैं, तो शहबाज शरीफ आज हंस रहा था उन पर कि हजूर आप तो कहते थे बड़ी इसमें करप्शन होती है, आप तो इंडायरेक्ट टैक्सेशन जो है ये डाका होता है, ये फलान होता है, तो आप तो वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने किए। सो इनके लिए बदकिस्मती ये होना शुरू हो गई है कि एक नई हुकूमत आती है, लोगों को कुछ रिलीफ देती होती है, लोगों को फील होता है कि कुछ चेंज आई है। ऐसे लोग आ गए जो हमारी केयर करते हैं, जो हमारे लिए सोच है। पता क्या चला है, वो नौकरियों से निकालने की लिस्टें बन रही हैं सर कि इतने हज़ार एम्प्लॉइज़ हैं, फलां कॉन्ट्रैक्ट पे, अभी खबरें आ रही हैं, इनको निकालो। रेडियो पाकिस्तान के हमने स्टोरी पे आना है कि जनाब के उस पे उन्होंने जाके करना, बिल्डिंग खाली करो, साथ में जो लोग हैं उनको निकालो, वो एक अलहदा पे उन्होंने जुलूस निकाल दिए। जो हुकूमतें आती होती हैं वो थोड़ा सा होमवर्क करती हैं। बारा जी मैंने बैठ का बनना था, बन लिया। आमिर साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि लोग जो है ना, लोग जो उम्मीद है ना, उम्मीद रखना चाहते हैं। जनाब हमारे कोई एतराज़ नहीं है, बड़ी अच्छी माहौल था आमिर साहब, आज बड़ी अच्छी तकरीरें हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली 183 अरब रुपया जो है ना, आप खुश होके दें या प्याज खा के दें, देना आप लोगों ने, आप जाने। जिन्होंने लूट मार करनी थी 183 अरब रुपया लेना है, या जिनको 150 अरब का कोई पता नहीं है, 1180 अरब रुपया जो लूट के गए हैं, उनका ना जिक्र है, ना उनका कोई ब्रेक डाउन है, ना हमें बताया जा रहा है कि पैसा कहाँ से रातों रात या गायब हो गया। आपने देना है, दें और खुश होकर दें। 12 हम इसको मुस्बत नोट पे एंड करते हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की तकरीर खिलाती हुई मुस्कुराहट के साथ मैं ब्रेक की जानिब चली जाती हूँ। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे, जिस तरह से क्लासेस हमने रेडियो पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स की लीज पर देने के मामले के हवाले से बात की है, तो रेडियो पाकिस्तान की 7 मंजिला अरबों मालियत की ये बिल्डिंग है, आखिर क्या किसी टीवी मालिक को लीज पर देने के लिए इसे खाली कराया जा रहा है? इसका फॉलो अप है, बेहतरीन स्टोरी हमारे पास है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजेस और सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत के केस पर भी फैसला महफूज कर लिया। इस पर बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से पहले आमिर साहब बात करेंगे। एक ख्वाहिश थी, अम था कि यकीनी तौर पे शायद दोनों ममालिक मुज़ाकरात के लिए टेबल पर आकर बैठ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्या हुआ कि भारत की जानिब से हमने मेरा ख्याल अपने लास्ट प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि ये बड़ी अच्छी इनिशिएटिव हुआ है, मगर हमारे कंसर्न्स थे कि इंडिया के यहाँ
ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے پرابلم آئے گی. جی. اور ان کا سب سے بڑا ہم کنسسٹنٹلی کہتے رہتے ہیں کہ انڈین میڈیا جتنا ایگریسو ہو گیا ہے, جتنا اینٹی پاکستان اس میں چلا گیا ہے, اس سے آپ ایک پوری اپنی قوم کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لگا دیتے ہیں. ہم بھی ایسے کافی سال پہلے تھے اور مجھے بڑا آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ہم ان چیزوں سے ہم میچور ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی ڈر گئے ہیں یا سارا, ہم میچور ہو گئے ہیں. ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہم نے ایگریشن دکھانا ہے, کہاں نہیں دکھانا. اور اب آپ جب لوگوں کو انڈوکٹرینیشن کر دیں اور اتنی ہائپ پہ لے جائیں پھر اس سے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے. سو ایک تو انہوں نے فیصلہ کرنے کے بعد جو ریئیکشن آیا میڈیا کے اندر, اور دوسرا میرا خیال ہے فوج کی طرف سے بھی ان کی جو ہے ریئیکشن آیا کہ اس فوج, میڈیا اکثر پبلک کو نہیں کرتا نا, فوج کو بھی یہ والی ایک ایگریسو موڈ میں لے کے جاتا ہے. تیسرا آف کورس ان کے پولیٹیکل پنڈٹس نے کہا کہ الیکشن لڑنا ہے تو پاکستان کی بی جے پی کا سٹانس جو ہے وہ پرو پاکستان یا پیس کے اوپر تو وہ پہلے بھی نہیں جیتے اور آئندہ بھی نہیں جیتیں گے. سو وہ ملا جلا کے یہ انفارچونیٹلی ہو گیا. پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو ہے ایک فارن آفس کی طرف سے کم از کم میجرڈ بیان آیا, اس کے اوپر ریئیکشن آیا, اور فواد کی طرف سے ایک مکس وہ کروا کے انہوں نے کہ جی ہم انڈین جرنلسٹ کو بھی الاؤ کریں گے. عمران خان صاحب کا میرا خیال ہے کہ ٹویٹ میں یہ نہیں ہے کسی عوامی تقریر میں ادھر ادھر کر کے, کیونکہ عوام کو انوالو جب آپ بہت زیادہ کر لیتے ہیں کہ ضرورت پڑ جاتی ہے. اسد عمر نے آج کی کہ آپ کی عوام کو بھی جب ایک پبلک لیول پہ چلا جاتا ہے نا, لوگوں کو پھر غصہ آتا ہے, یہ ریئیکشن ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ کچھ حد تک بالکل کیا جانا چاہیے, مگر حد سے زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پھر ہاسٹیج بن جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں اپنے ہی ریٹرک کے. تو ایک اس لیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی بہت گین کر رہے ہیں کہ ہمیں جو تھا کہ جناب ہم ہی امن کے دشمن ہیں اور ہماری طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, جو بیڈ کاپ ہم تھے, اس کی وجہ سے اب پوری دنیا کا انڈیا کا کیس کمزور ہوا ہے کہ جناب انہوں نے تو دیکھیں آلو برانچ پھینکی تھی اور انڈیا نے بیک آؤٹ کیا. وہ آبویسلی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بیک آؤٹ کیا. ان کے بہانے جو تھے کہ جناب سٹیمپس جو ہے 24 جولائی کو عمران خان کے آنے سے پہلے وہ آئی تھیں. دوسرا بہانہ بھی ان کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ وہ پروو نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ جو وائلنس کشمیر میں ہوا تھا ریسنٹلی, اس میں کوئی ہمارا ہاتھ تھا. تو بہانہ کر کے وہ کیا, اس سے ان کا انڈیا کا کیس کمزور ہوا. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ کشمیر کے حالات بھی جتنے خراب ہیں تو وہ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں. سب سے لاسٹ میں کہہ دوں کہ انڈیا پہلے ہی اس پالیسی پہ جا چکا تھا, میں لاسٹ وقت ذکر کیا تھا, وہ سرجیکل سٹرائکس کی اینیورسری منا رہے ہیں. اب وہ ایک سیدھی پرووکیشن ہے کہ ایک واقعہ ایک ڈسپیوٹڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہوا ہی نہیں تھا, اگر ہوا بھی تھا آپ کہہ رہے ہیں آج تک شہادتیں نہیں ہیں, اور اس کو سیلیبریٹ کرنا تو یہ ہے کہ آپ وائلنس کو اور بڑھا رہے ہیں. تو اس کے اندر اب یہ والی دھمکی ساتھ بھی دینا کہ یہ دوبارہ بھی کرنا, تو وہ تو نظر آ رہا ہے اس پچ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ٹریپ میں کتنا پھنسنا ہے, کتنا نہیں پھنسنا, کتنا جواب دینا ہے, کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں نہیں دینا. کیا ٹریپ میں کلاسز صاحب مختصراً آپ سے جانیں گے پھر ریڈیو پاکستان کی جانب بڑھیں گے, کیا واقعی اب مذاکرات کے حوالے سے انڈیا نے بس مس کر دی ہے کہ پیس ہو سکتا ہے؟ میری یہ انفارمیشن ہے اور بڑی پکی انفارمیشن ہے کہ پاکستان کے کوئی رابطے ہوئے تھے بیک ڈور چینلز, اپنی کچھ عرصہ پہلے ہوئے تھے. تو پاکستان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ابھی ہم تھوڑا سا الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں, تو فی الحال آپ سے ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. یہ بڑے اتھنٹک میں سورسز سے آپ کو بتا رہا ہوں. سو میرے لیے ایک تھوڑی سی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں حیرانی کی بات ہو سکتی ہے کہ یا تو وہی عامر والی بات, ہمیں پتہ تھا کہ انڈیا نے اس کا رسپانس نہیں کرنا, کیونکہ انڈیا ان کو بیک ڈور چینل ایک عرب ملک کے ذریعے ان کے مذاکرات بات چیت پاکستان کی انڈیا کی ہوتی رہی ہے, ابھی بھی وہ انٹیکٹ ہیں. انہوں نے ان کو یہی کنوے کیا تھا کہ جناب کہ فی الحال ہم اس میں نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کر سکیں. بات وہ ایک الیکشن آ رہے ہیں انڈیا میں, اور بی جے پی کا ایک سٹرانگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان بیشنگ وہاں بکتی ہے وہاں پہ انڈیا میں. سو ایک تو شاید ان کے ذہن میں یہی تھا کہ چلیں ہم ان کو کر کے دیکھتے ہیں کہ مے بھی عمران خان کے آنے سے عمران خان کا کرزما جو ہے, پاپولیرٹی جو ہے, شاید اس پہ کام کیا جائے. میرا خیال ہے جو ان کی طرف سے ایک بڑا سخت جواب دیا منسٹری آف ان کی فارن افیئرز نے, وہ بڑا سخت تھا, ان ڈپلومیٹک تھا, مطلب اتنا ہم وہ انڈینز کے ڈپلومیٹس کے حوالے سے ہماری رائے یہی رہی ہے, بے شک پاکستان میں بڑا انپاپولر ہوگا, کہ انڈین ڈپلومیٹس ہمارے پاکستانیوں کو نسبت بہتر ٹرینڈ, گرومڈ اور ان کی عزت کی جاتی ہے کہ وہ بہتر اپنی ڈپلومیسی اس میں ایرانین کو دیکھیں یا انڈینز کو دیکھیں, ان کی ڈپلومیسی دنیا بھر میں پولیٹیشین غلطی کر
सकते हैं, सख्त रुझान कर सकते हैं, डिप्लोमेट्स उस तरह नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। करना जिसको इंडियन उनके डिप्लोमेट्स की तरफ से इमरान खान पे जिस तरह के अटैक किए गए जाती, टोटली अनकार्ड फॉर बिलो द बेल्ट, ये तो लगता है जैसे हम क्लास के बच्चे एक दूसरे को उसमें चले जाते हैं। एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं होने, चलो हम कोई इस तरह की गुस्ताखी कर लें समझ में आती है। इतना बड़ा फॉरेन ऑफिस है इंडिया का जो पूरी दुनिया को डील करते हैं और बिल्कुल गुस्से में आके जो उन्होंने लिखी है नंबर 1 गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये काम फॉरेन ऑफिस पे छोड़ते, उन्होंने भी वही काम किया गया है जनाब के अपना स्टेटस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जाके मैच कर लिया इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, जो इनको नहीं बनता था। आपको ज़रूरत नहीं थी, फॉरेन ऑफिस का अपना तर्जमान भी है, उनका अपना मेरा ट्विटर अकाउंट भी है, उनको जवाब देने जाते। बात वही हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है ना सारे कामों की। तो इमरान खान को भी जाके इस लेवल पे मेरा ख्याल है ये ट्वीट करने की, अटैक करने की मोदी साहब पे ज़रूरत नहीं थी। और लास्टली मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था शिव शंकर मेनन का, बड़ा उन्होंने द वायर को इन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो उनकी वेबसाइट है। पाकिस्तान में पहले हाई कमिश्नर इंडिया के रहे हुए हैं, बाद में NSA रहे हुए हैं, वहाँ पे बड़े और बीजिंग में भी रहे हैं, बड़े मुदब्बर इंटेलेक्चुअल हैं। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें की हैं। विश पाकिस्तानी मीडिया ऐसी बातें नहीं उठाता ना जो थोड़ी सी पीस रिलेटेड हो, इंडिया से जो सेन वैसे है लाइक उसके शिव शंकर मेनन के, वो हमारे यहाँ बिकती नहीं है ना, वही वाला हिसाब है। हम लाख के हमारा मीडिया भी तो पॉजिटिव चीज़ों पर नहीं जाता ना। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, उन्होंने अपनी इंडियन हुकूमत को सुनाई है थोड़ी सी। उन्होंने कहा आपने पाकिस्तानियों पर वीज़े पे पाबंदी लगाई हुई है कि जनाब टेररिज्म होता है वहाँ से, तो टेररिस्ट जो हैं सपोजली तो वो वीज़े लेके इंडिया में आते हैं, आप क्यों लोगों को तंग करें? पाकिस्तान के लोग हैं, अगर आना चाहते हैं उनको वीज़े दें। दूसरा उन पर सवाल किया गया जनाब कि जनरल बाजवा साहब सपोर्ट कर रहे हैं मतलब इमरान खान को, तो आर्मी का रोल है। उसने कहा जनाब ये बताएं, ये जो इंडिया ने यहाँ पर स्टांस लिया है कि हम फौजी, क्या हम आके फौजी हुकूमतों से या फौजी सिद्धू साहब को जिस तरह इनकरेज किया गया कि इस तरह के कोई उनके मैसेज से आएगा तो उसको हमें कबूल नहीं है। नहीं, उसका नहीं था, सिद्धू के हवाले से नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट बात की। उन्होंने कहा कि क्या इससे पहले इंडिया ने कभी जर्नलों से बात नहीं की पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी आपने अयूब खान से के साथ आप मुज़ाकरात किए, वाटर अकॉर्ड साइन किया, आपने जनरल मुशर्रफ के साथ 2004 में किया, आपने उस वक्त किया, आपने 2004 में मुशर्रफ के साथ किया। उनकी बात थी कि अगर आपको यहाँ जनरल बाजवा भी भेजते, और ये आम आदमी नहीं है, शिव शंकर मेनन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब अपना डायरेक्टर भी भेजे ना, आपको उनसे भी बात करनी चाहिए। सो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिफरेंट एंगल से देखें। एक स्टैंप आपने लगाई हुई है कि जनाब के पाकिस्तान है जो इससे बात नहीं करनी, हमने किसी को आने नहीं देना। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू और बड़ी अच्छी बात है मेरा ख्याल है। मज़ीद में बात करेंगे क्लास साहब, अभी मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स है और हमारे पास बड़ा अहम रेडियो पाकिस्तान का फॉलोअप है जो देना जरूरी है। आमिर साहब, रेडियो पाकिस्तान पे आज जो बिग डेवलपमेंट हुई है सबसे बड़ी कि यहाँ पे जो 5 हमारे यहाँ पे डीजीज भी रहे हैं और 5 साबिक सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने एक बयान जारी किया है और मेरा ख्याल है शायद सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला जाए। उन 5 ने जिसमें उसमें अनवर महमूद साहब हैं, उसमें अशफाक गोंदल साहब हैं, ख्वाजा एजाज सरवर हैं, सलीम गुल साहब हैं, ये इसको हेड भी करते रहे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। बड़े इंतहाई ये बड़े लोग हैं जिनकी बड़ी से है, इनकी ऑनर डिग्निटी है। उन्होंने भी क्वेश्चन किया है कि इतनी बड़ी 7 मंजिला ये जो आप इमारत है इसको क्यों आप इस तरह लीज पे देना चाहते हैं। उस पर फवाद चौधरी साहब तो सुने अभी तक उसी अपने उस पर कायम है कि नहीं जनाब कुछ भी हो जाए हम रेडियो पाकिस्तान के बिल्डिंग को ना एक कमरे में जाके हाउस करेंगे और इनको वहाँ पे हम बिठाएंगे लोगों को। उस पर मुजाहरे भी शुरू हो गए। मैंने कहा भी था ये पहली हुकूमत है जिसके आते ही एक लाहौर में मुजाहरा शुरू हो रहा था यंग डॉक्टर्स का सर, एक यहाँ पे शुरू हो गया है और इन्हीं चीज़ों पे कैपिटलाइज करते रहे हैं सारा, इन्हीं ही हंगामों को लेके, हुकूमतों की इनएफिशिएंसीज को लेके। ये जो पिछली थी तो पीटीआई ने अपने आप को आके स्टैब्लिश किया था, अब ये पता चला है कि उन्हीं के खिलाफ ही मुजाहरे शुरू हो गए। ये मेरा ख्याल ये है, उनका बकायदा अपनी हुकूमत है, थोड़ा सा टाइम लें। इन चीज़ों पे आते ही वो ताबड़तोड़ नौकरियां मंगवाओ, लिस्टें मंगवाओ, लोगों को निकालना है, बेरोज़गार करना है, बिल्डिंगें खाली करवानी है, भैंसें बेचनी है, हमने फलां चीज़ें करनी है। इन चीज़ों से आपका मजाक बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत सारे तबके जो आपके फेवर करना चाहते हैं, जो आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं कि आपको कैसे डिफेंस करें। आप हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में लोग निकाल देंगे नौकरियों से, तो कौन आपके साथ खड़ा होकर सपोर्ट करेगा? लोगों को बिल्डिंग से निकाल देंगे। अब एक अंदर की कहानी हमारे सब सामने आ रही है बड़ी कन्फर्म। हम भी हैरान थे कि ये बिल्डिंग जो है क्यों खाली हो रही है। अमित और टामक तो मार रहे थे। पता ये चला सर दुबई से एक टेलीविजन चैनल के मालिक हैं और ये बता दूं हमारे पुराने मीर शकील रहमान साहब नहीं है। शुक्र है आपने बता दिया, फोन आया था भाई साहब क्या कर दिया, मैंने क्या किया है। नहीं कि हमारे साथ बड़ा मीर शकील रहमान साहब के साथ बड़ा एहतराम का तल्लुक है, हमने बड़ा अरसा काम किया उनके पास। ही इज़ बी वेरी काइंड टू बोथ ऑफ अस। तो शक को नहीं पे होना था। नहीं वो नहीं है, बड़ा मीर शकील रहमान साहब नहीं है। एक और चैनल के मालिक हैं सर, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद फौरी तौर पर उनको रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में ले जाया गया सर। उन्होंने बिल्डिंग के फ्लोर देखे हैं, चेक किए हैं, फिर उनको जो इन्फॉर्मेशन एकेडमी है सर वहाँ पे लेके गए हैं। वो उनको पेशकश कर रहे हैं। ये जो आपको मीडिया यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट अब आपको समझ रहा है ना, तो वो ये कह रहे हैं चैनल के मालिक, वो बड़ा चैनल है वो भी,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو میڈیا یونیورسٹی بھی بنا دیں گے, ہم آپ کو چیزیں بھی ٹھیک کر دیں گے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں پہلے میڈیا یہ درد سر کم ہے, آپ اس میں مزید لانا چاہتے ہیں. خیر اگر میرے لیے ایک چیز بیانڈ مائی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میڈیا یونیورسٹی آپ نے کیا کرنی ہے. آلریڈی جب پرائیویٹ اور حکومت کے پاس یہ چیزیں ہیں, یا سکولز بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں, نمل بھی ہے, پنجاب یونیورسٹی بھی ہے. سو اس کا اندر سے کہانی یہ نکلی عامر صاحب, ایک یہاں ٹی وی چینل کے مالک ہیں, دبئی سے ہیں, عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, وہ پھر اس کے بعد ریڈیو پاکستان گئے ہیں, پھر وہ انفارمیشن اکیڈمی گئے ہیں, انہوں نے سارا دیکھا ہے. یہ جتنی بھی یہ ہلڑ بازی جلدی میں کام کرایا جا رہا ہے نا سر, تو میرا خیال ہے ان مالکان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا, ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. کر دوں کہ یہ اتنی جلدی میں ماردار نہ کریں, اگر انہوں نے اپنا ورژن دینا ہے اس پہ تو آف کورس دے سکتے ہیں, مگر بڑی چیزوں پہ فوکس کریں. بڑی چیزیں ہیں, اکانومی, انرجی, لوکل باڈیز جو ہے, یہ چھوٹے چھوٹے جو دو آنے کے, کبھی گندل کو نکال دیا, کبھی جو ہے بھینسیں بیچ دی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوائڈ کریں, جو ہے فوکس آن دا بگ پکچر. ٹھیک ہے, چلیے اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.